السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وقال تبارك وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی اور ہم سب کی تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، بسنے والے تمام جانداروں کا ذمہ روزی پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں سب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزی پہنچانے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک ان میں سے بڑا سبب بارش کا ہونا ہے۔ بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ جب بارش بند ہو جاتی ہے تو اس لیے مخلوق پریشان ہوتی ہے۔ اپن چونکہ انسان ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، انسانوں کی پریشانی دکھتی ہے، ورنہ بارش کے بند ہونے سے تمام مخلوق پریشان ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسری مخلوقات کا خیال نہ ہوتا تو بندوں کو بارش بھی نہ دیتے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ تو دوسری مخلوقات کی وجہ سے تھوڑا بہت جو پانی مل رہا ہے وہ دوسری مخلوقات کا خیال ہے باری تعالیٰ کو۔ تو روزی پہنچانے کا ایک بڑا سبب ہے بارش کا ہونا، اور بارش ہونے کے چند اسباب ہے، بارش بند ہونے کے چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا سبب علماء نے لکھا ہے کہ بارش جو بند ہوتی ہیں اس کا پہلا سبب ہے فقدان تقوی، یعنی تقوی کا ختم ہو جانا، یا بندوں کے اندر سے تقوی کا نکل جانا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نکل جانا۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف زندگی سے نکل جانا، یہ بارشوں کے بند ہونے کا سبب ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے، ایک بستی کا ذکر کیا، اگر بستی والے آمنو، وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں اگر یہ بستی والے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور واتقوا، اور تقوی اختیار کریں۔ معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنا بارش کے نزول کا سبب ہے، بارش کے نزول کا سبب ہے تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہر تنگی سے، کیسی بھی تنگی ہو، اس کا راستہ تقوی ہے۔ آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، گناہ کرتے ہوئے آدمی کے دل میں ایک الارم بج جائے، یہ تقوی۔ گناہ کی طرف جانے سے پہلے آدمی کے قدم رک جائیں، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اس کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔
ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچاتے ہیں۔ تو روزی کا بند ہو جانا، بارشوں کے ذریعے سے پریشانی کا آ جانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر نہیں رہا، اللہ سے بے خوف ہو کر تقوی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے بارشوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سبب بارشوں کے بند ہونے کا تقوی کا فقدان، تقوی کا زندگی سے نکل جانا ہے۔ اور دوسرا سبب بیان فرمایا کہ دوسرا سبب جس کی وجہ سے باران رحمت آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو ضرورت ہے بارش کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتے ہیں، جب بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی موسموں کو بدل دیتے ہیں، موسموں کو بدل دیتے ہیں۔ بارش میں بارش نہیں ہوتی، سردی میں سردی نہیں ہوگی، گرمی میں گرمی نہیں ہوگی، بارش میں جو ہے گرمی ہوگی اور سردیوں میں بارش ہونے لگے گی۔ موسموں کی تبدیلی ہو جاتی ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی موسموں کو بدل دیتے ہیں حدیث پاک کے اندر۔ تو دوسرا سبب جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو بند فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بارشوں کا نزول بند فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اسی حدیث کے اندر آیا، اسی زکوٰۃ کی حدیث میں، اگر دوسری مخلوقات کا خیال نہ ہوتا تو بندوں کو اتنی بھی بارش نہ ملتی جتنی میسر ہو رہی۔ تو ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم پر بارشیں ہوں، اگر تھوڑی بہت مل رہی ہے تو وہ دوسری مخلوقات کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس لیے پہلا سبب ہے تقوی اختیار کرنا، ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی لے کر آئیں، اللہ کا ڈر لے کر آئیں، اللہ کا خوف لے کر آئیں۔ تقوی ہر نیکی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، ہر نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر نیکی کی طرف معرفت کا دروازہ کھولتا ہے تقوی، اللہ تک پہنچاتا ہے تقوی، اور بے خوف زندگی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، وہ گناہ کرنے میں پس و پیش نہیں ہوتا، وہ گناہ کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، وہ بے خوف اور نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے جس کی زندگی سے تقوی نکل جاتا ہے۔ تو پہلی توبہ ہمیں تقوی اپنے گناہوں سے کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر تقوی لے کر آنا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحیح بارشوں کا نزول ہوگا جس میں برکتیں ہوتی ہیں، جس میں رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایسی بارشیں نہیں جس سے باڑھیں آ جاتی ہیں، جس سے سیلاب آ جاتے ہیں، بلکہ ایسی بارشیں جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی، جس میں سکون ہوتا ہے، بندوں کے لیے روزی پہنچانے کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے، جس کے اندر ایسی بارشیں اللہ عطا فرمائیں گے، ایسی بارشوں کا اللہ نزول فرمائیں گے۔ تو پہلا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ کی طرف سے بارشیں بند ہو جاتی۔ اب ہم غور کریں کہ ہم لوگ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، معاشرے کے اندر کتنی زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور صحیح زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو دنیا کے اندر سے غربت ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نظام عطا فرمایا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر اتنا حسین نظام نہیں ہے، اتنا خوبصورت نظام نہیں ہے، جتنا خوبصورت نظام اور جتنا خوبصورت مذہب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام عطا فرمایا۔ اس مذہب اسلام کے اندر ایک خوبصورت عمل زکوٰۃ کا عمل ہے۔ زکوٰۃ اگر بندہ ادا کرے تو غربت کو ختم کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہے کوئی۔ دنیا کے اندر سے افلاس اور غربت اور بھوک مری ختم ہو کر رہے گی اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اور اگر بندے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ کتنے ہی غربت کے خلاف، کتنے ہی جو ہے بھوک مری کے خلاف وہ ہڑتالیں کر لیں، اور کتنے ہی جو ہے وہ اسٹرائک کر لیں، اور کتنے ہی نعرے بازیاں کر لیں، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ زکوٰۃ سے غریبی ختم ہوتی، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کب تک آدمی کسی سے بھیک لے لے کر کھائے گا؟ کب تک آدمی یوجناؤں سے فائدہ اٹھائے گا؟ آخر اسلام کے اس طریقے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، جب پاک ہو جاتا ہے پھر وہ پاک مال بڑھتا ہے۔
تو زکوٰۃ دینے سے بھوکمری نہیں آتی، زکوٰۃ دینے سے غربت ختم ہوتی ہے اور آدمی کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور لینے والے کا بھی فائدہ ہے، جو مستحق ہے زکوٰۃ کا، دونوں کا فائدہ ہے۔ تو کتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ دی جا رہی تھی اور اسلام مکمل طور پر فالو کر رہے تھے، لوگ اسلام کو، اسلامی احکامات پر عمل کر رہے تھے، وہیں زکوٰۃ بھی پورے طور سے دی جا رہی تھی۔ اس زمانے کے اندر ہر چیز انصاف بھی تھا تو پورے طور سے ہو رہا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک بھیڑیا بکری کو کھا گیا، چرواہے نے کہا کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بعد میں پوچھا کہ تو نے اتنے یقین سے کیسے کہا؟ کہا کہ اس لیے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا انصاف تھا کہ ہمارے بھیڑ و بکریاں ایک ساتھ چلا کرتے تھے، کوئی جانور بھی جانور پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ زکوٰۃ کا نظام بھی ان کے یہاں ایسا تھا کہ جب زکوٰۃ 100% لوگ نکال رہے تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، تو دنیا کے اندر بھوکمری ختم ہو گئی تھی، غریبی ختم ہو چکی تھی، زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، کس کو زکوٰۃ دی جائے؟ یہ نظام ہے اسلام کا۔ کتنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں ہم لوگ؟ زکوٰۃ کتنی نکالی جائے، کتنے پہ نکالی جائے اور کس کو دی جائے زکوٰۃ، یہ مستقل مسائل ہیں، کیونکہ ہم لوگ دیتے نہیں ہیں، اس لیے پتہ بھی نہیں ہے۔ جو دیتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ دیتا ہے، پتہ ان کو ہے جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتا اس کو پتہ بھی نہیں کتنے پہ کتنی دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے اور کب دی جاتی ہے۔ یہ مستقل مسائل ہیں زکوٰۃ کے۔ ہم لوگ زکوٰۃ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے نماز کی طرح، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں جگہ، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان فرمایا کہ نماز پڑھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ کا دینا بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد زکوٰۃ پر جو 5 بیان فرمائی، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ہمارا پورا اسلام، ہم مسلمان پورے ان 5 بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ اگر یہ ہماری بنیادیں کمزور ہو گئی تو ہم کھوکھلے ہو جائیں گے، اور ہم دیکھ لیں کہ ہم مسلمان آج ہم اپنی بنیادوں پر قائم نہیں ہیں، اس لیے ہم کمزور ہو گئے۔ ہم کتنا ہی روتے رہیں اپنا رونا، کتنے ہی چلاتے رہیں، ہم اپنی بنیادوں کو تو مضبوط کر لیں پہلے۔ ہماری بنیادیں خراب ہیں، ہم زمین دوز ہو چکے ہیں، آج دنیا والے ہم پر ہنس رہے ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بنیادیں بالکل کمزور ہو چکی ہیں۔ 5 بنیادیں ہیں اور ان 5 بنیادوں میں ہم لوگ کتنے ہیں، مسلمان کتنا کھڑا ان 5 بنیادوں پر؟ اگر دیکھا جائے تو کسی کے اندر 1 ہے، کسی کے اندر 2، کسی کے اندر 3، کسی کے اندر 4، کسی کے اندر 5 بھی ہیں اور کسی کے اندر 5 بھی نہیں ہے، کسی کے اندر 5 بھی نہیں ملے گی اور کہنے کو مسلمان ہیں۔ سرکاری لسٹ میں ہمارا نام مسلمان لکھا جائے، لیکن شریعت کی روح سے ہم بنیادی اعتبار سے ہم مسلمان نہیں رہیں گے اگر یہ 5 بنیادیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پہلی بنیاد جو ہے وہ تمہاری یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پرستش کے لائق، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کی گواہی دو۔ اور فرمائے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تیسرا، اور 14 فرمائے وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہاں تک پہنچنے کا اس کے پاس سبب موجود ہو، اسباب موجود ہوں، وہ حج کرے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ کتنے مسلمان ہمیں ایسے مل جائیں گے جو ان 5 بنیادوں پر نہیں کھڑے، اور کتنے ایسے مل جائیں گے جن میں سے جو ہے 5 نہیں ہے، کم ہے کسی کے اندر۔ اس لیے یہ ہماری بنیادی چیزوں میں سے ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب زکوٰۃ جیسا عمل امت چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی طرف سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم کتنی ہی دعائیں کرتے رہے،
لیکن اللہ کے جو وعدے ہیں اور اللہ کے جو فرمان ہیں وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فرمودات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تبدیلی ہم کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں اللہ بدل دے اپنے نظام کو. کیسے بدل جائے گا؟ تبدیلی ہم نے کر دی ہے کہ ہم جو ہے اپنی بنیادوں پر نہیں کھڑے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کیا بیوی زکوٰۃ ادا کر رہی ہے؟ ہم نے دیکھا، کبھی سوچا، کبھی پوچھا اس سے کہ بیوی اگر وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں؟ اس سے پوچھا اگر ہے تو کیوں نہیں کر رہی؟ کہ ہماری بہنیں، مائیں، مستورات اور ہم بھائی، ہمارے فکر کرنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ فرض ہے، کتنے پر فرض ہوتی ہے، کتنے پر فرض ہوتی ہے معلوم ہونا چاہیے. اگر وہ نصاب معلوم ہو جائے تو کتنے لوگ ایسے نکلیں گے وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اگر نصاب معلوم ہو جائے. اس لیے نصاب کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. زکوٰۃ کتنے پر فرض ہے، اس کے بعد ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں. 52.5 تولہ جی تو رمضان کے اندر اصل میں بیان کرتا ہوں، لیکن اصل موضوع آج کا یہ بارش کا، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اور اگر 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں ہے، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی اور تھوڑی سی رکھی ہوئی رقم، بیلنس جیسے کہتے ہیں اپن، 3 چیزیں. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، بیچنے والا مال، اس کے اندر پلاٹ بھی آتے ہیں، آدمی کی زمین بھی آتی، جو بھی بیچنے کے لیے آدمی نے خرید کے رکھا ہے، سونا، چاندی اور بینک بیلنس، رکھا ہوا پیسہ اور مال تجارت. یہ 4 چیزیں اگر ان سب کو بھی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنا ہو گیا کہ اس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے. کتنی مستورات، کتنے مرد، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جن پر یہ نصاب پورا ہو جاتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے. 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آ رہی ہے؟ ارے 35,000، 40,000، زیادہ سے زیادہ 50,000، 50,000 روپے، 40,000 روپے، 50,000 روپے میں آدمی جو ہے صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس لیے زکوٰۃ ادا کریں. اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں رک جائیں گی، اور روک دی جاتی ہیں اور اللہ نے روک دی ہے. آج پریشان ہیں ہم لوگ. اس لیے پہلی چیز تقوی اختیار کرنا، اور دوسرا سبب بتایا کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے بارشیں روک دی جائیں گی. تیسرا سبب جس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہے، یاد رکھ رہے ہیں نا بھائی، پہلا سبب کیا بتایا؟ تقوی، فقدان تقوی، تقوی کا نہ ہونا پہلا سبب. اور دوسرا سبب ہے زکوٰۃ کا نہ دینا. اور تیسرا سبب ہے کثرت گناہ. کثرت گناہ، جب آدمی کثرت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارشیں روک دیتے ہیں. جہاں نظر اٹھا کے دیکھ لو، جہاں چلے جاؤ، جس بستی میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، جس ملک میں چلے جاؤ، کہیں بھی جا کے دیکھو، کیا گناہوں کی کثرت نہیں ہے؟ کہاں ہے ایسا؟ کہاں ہو رہا ہے ایسا جہاں نیکیوں کی کثرت ہو رہی ہو؟ گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں کی کثرت ہے. اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں. جگہ جگہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. سورہ ہود کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر موسلادھار بارشیں نازل فرمائیں گے، استغفار کرنے پر نازل فرمائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور تمہاری قوت پر تمہیں مزید قوت عطا فرمائیں گے. یعنی ہمیں طاقت اور ہمیں قوت اللہ جو عطا فرمائیں گے دنیا کے اندر، وہ استغفار کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے. جب ہم اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بن جائیں گے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت عطا فرمائیں گے. ورنہ ہم جو ہے بے جان مردے کی طرح ہوں گے، کچھ نہیں ہے، بالکل ہم بھس کی طرح ہو جائیں گے. دنیا کے اندر ٹوپی دکھائی دے گی، داڑیاں دکھائی دیں گی، مسلمان دکھائی دیں گے، لیکن بے جان ہوں گے. جب تک وہ رونے دھونے والے نہیں بنیں گے، اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے نہیں بنیں گے. اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ.
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بڑی نافرمان قوم گزری، بڑی نافرمان قوم، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تک، 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند فرما دی. 40 سال قحط کے اندر رکھا انہیں. 40 سال ان کے نزدیک کتنے تھے؟ جب 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اور یہ ان کی کل عمر نہیں تھی، یہ نبوت ملنے کے بعد کی عمر ہے، اور اس کے بعد بھی آپ زندہ رہے دنیا کے اندر. کتنی عمر ہوگی؟ 40 سال ایسے گزرے جب وہ گناہوں کی کثرت کرنے لگی، نبی کی بات کو نہیں مانا، توبہ استغفار نہیں کر رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارشیں بند فرما دی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا، بارش کے دہانے کھول دے گا تمہارے اوپر، کرو تو تم اللہ سے استغفار. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مالوں میں زیادتی فرما دے گا، برکتیں عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد و نسلوں میں اضافے فرما دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات و انہارا اور تمہاری نہروں کو بڑھا دے گا، برکت عطا فرمائے گا. معلوم ہوا اس سورت کے اندر، سورہ نوح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے بارشوں کے نزول کا ذکر فرمایا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، مجلس لگی ہوئی، اور کہا حضرت دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. شکایت کی بارش کی، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے تنگ دستی کی شکایت کی کہ بہت تنگ دست ہو گئے ہیں، دعا فرما دیں. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے اولاد کی کمی کی شکایت کی کہ اولاد کم ہے، حضرت دعا فرما دو. حضرت نے کہا استغفار کرو. چوتھا شخص آیا، اس نے کہا زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے، کھیتی میں برکت نہیں ہو رہی، حضرت دعا فرما دو. حضرت نے کہا استغفار کرو. چاروں کو یہی فرمایا. حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا، چاروں کے سوال الگ الگ تھے، چاروں کی شکایت الگ الگ تھی، اور چاروں نے دعا کے لیے الگ الگ کہا، آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا. حضرت نے فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں نازل فرمائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تنگ دستی کی شکایت کی تو میں نے کہا، یہ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائیں گے. وَبَنِينَ، اس نے اولاد کی شکایت کی تو اللہ فرماتے ہیں وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائیں گے. اس نے باغات، اس نے جو ہے کھیتی کی، زمین کی کم پیداوار کی شکایت کی تو اللہ نے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات اور نہروں میں زیادتی فرما دیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے. استغفار کرو. معلوم ہوا کہ استغفار کی برکت سے اور توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کا نزول فرماتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہوئی بھائی؟ تقوی، اور دوسری چیز زکوٰۃ، اور تیسری چیز استغفار. ہاں، یہ تین چیزوں کو لازم پکڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کا نزول ہونے لگے گا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ قاعدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے. سب حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور کہا کہ حاضرین مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت گنہگار ہے، فلاں فلاں گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ توبہ کر لے گا، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا تو ہم جو ہے بارش کو نازل فرما دیں گے. ایک شخص تھا، ایک شخص، بتائیے اب ایک شخص تھا، اور یہاں تو کتنے لوگ، ہم سبھی جو ہے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. وہاں ایک شخص تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، درمیان ان کے موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. ایک شخص سے صرف اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر یہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا ہم بارش نازل فرما دیں گے. اس نے بیٹھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اس نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لی کہ اللہ ابھی تک یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھے، اب کیا میرے راز کھلواؤ گے؟ میں توبہ کرتا ہوں. خوب رویا، دل میں اللہ سے توبہ کر لی، صلح کر لی اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. اب حاضرین مجلس دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ نے تو یہ کہا تھا
کہ وہ شخص جائے گا تب بارش نازل ہوگی، وہ تو کوئی گیا بھی نہیں، اٹھ کے بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ شخص ابھی یہاں سے اٹھ کر بھی نہیں گیا اور آپ نے بارش نازل فرما دی۔ کہا کہ اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی۔ کہا کہ اللہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ جب وہ نافرمانیاں کر رہا تھا، گناہوں کے اندر مبتلا تھا، تب میں نے اس کے راز کو فاش نہیں کیا، اب کیسے کر دوں؟ اب کیسے کر دوں میں نہیں بتاتا۔ اس نے توبہ کر لی، صلح ہو گئی اس کی، میں نے بارش نازل فرما دی۔ ہاں توبہ کر لے، اللہ سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ اور تیسری بات یہ ہے ہم توبہ استغفار، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنے میں کہ پچھلے ماضی میں ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، پہلے ہم یہ بھی سمجھ لیں توبہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ماضی میں ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اس کو نہ کرنے کا، اس سے توبہ استغفار، اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ تو اب کر چکے نا، اس کو معاف کر دے اللہ، اور حال میں اس کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کرتا اس کو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ تین چیزوں کا نام توبہ ہے، ماضی، حال، استقبال، ان تین چیزوں سے توبہ بنتی ہے۔ ماضی میں جو ہو گیا اس پر معافی، حال میں چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ تو جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کر چکے ہیں، ان سے توبہ کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اللہ سے پکا ارادہ کہ اللہ اب نہیں کروں گا، ایسی توبہ استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کا نزول فرمائیں گے۔ ہاں وضو کے بعد کی دعا حدیث پاک کے اندر آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو کشادہ کر دے۔ یہ بھی ایک دعا ہے۔ گھر ہمارے اتنے تنگ ہے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سامان اتنا بھرا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، ارے گھر ایسا کشادہ ہو جائے۔ کئی مطلب اس کے علماء نے بیان کیے۔ ایک مطلب یہ گھر ایسا کشادہ ہو کہ نماز پڑھنے کی جگہیں بھی اس کے اندر ہو، اور گھر کے اندر کثرت سے عبادت کرنا مراد ہے اس سے، تو میرے گھر کے اندر عبادت بھی ہونے لگے، میرے بچے میں عبادت کرنے والے بن جاؤں گھر میں بھی۔ وَوَسِعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اور اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو جو شخص جو ہے وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اس کے گھر کے اندر وسعت عطا فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمالکم و عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، عمال یعنی حاکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ جیسے تم عمل کرو گے ویسے اللہ کی طرف سے تم پر حاکم مسلط ہوں گے، ویسے تم پر ظالم مسلط ہوں گے، ویسے ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہوں گے، جیسے زمین سے اعمال جا رہے ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے ہمارے سروں پر حاکم بٹھائے جا رہے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے یہ ہمارے حاکم، یہ ہمارے حاکم، یہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ظالم، یہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اگر ہم اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان ظالموں کا تسلط بھی ہم سے ختم ہو جائے گا۔ تو توبہ اور استغفار یہ ظالموں کے تسلط سے بچنے کے لیے، ظالم حکمرانوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے توبہ استغفار، اور بارشوں کے نزول کے لیے بھی ضروری ہے توبہ استغفار۔ یہ دونوں باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب خاص طور سے آدمی بہت کشمکش میں ہے، اور ایک بات بھی چلائی جا رہی ہے کہ یہ وقت وہ جو چل رہا ہے بہت ہی سمجھداری کا وقت ہے، اب ہم سب الرٹ ہو جائے، بہت غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، بہت غلطیاں ہم نے کی ہیں، لیکن اب ہمیں غلطی نہیں کرنا۔ گزشتہ جمعے کو بھی میں نے کہا تھا ووٹر لسٹ میں اپنے نام چیک کرائے۔ ہمارے علماء اس وقت بہت زیادہ چاق و چوبند ہے اور بہت زیادہ شدت سے اس بات کو چلا رہے ہیں کہ 100% مسلمانوں کے ووٹ ڈلنا چاہیے، 100% ووٹ۔ ہم لوگوں کی ایک کمی یہ ہے کہ ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، مسلمانوں کے سب سے کم ووٹ ڈالتے ہیں اور غیر ووٹ ڈالتے ہیں، اس لیے ان کی اکثریت ہوتی ہے، ان کے اکثر ووٹ ڈلنے کی وجہ سے جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالتے اس لیے ہم غالب نہیں آتے۔